کیا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فرح خان کراچی سے۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، جمعے کے دن کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بے برکتی نہیں ہوتی۔ کپڑے جب میلے ہو جائیں دھو لینے چاہیے، ہفتے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جمعے کو میلے ہو گئے، وہ میلے ہونے سے جو بے برکتی ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی۔ احمد چنائی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، بینک کے کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ میں کسٹم کیئر کا کام کرتا ہوں، یہاں کسٹمر کال کرتے ہیں اور ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، مثلا انٹرسٹ کیوں لگا، لیٹ پیمنٹ چارج کیوں لگا، کسٹمر نے پیمنٹ کی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سود میں تعاون حرام ہے، براہ راست کسی قسم کا بھی تعاون ہو تو بینک میں ایسی جاب جس میں آپ کسی کو سودی لون لینے کی ترغیب دے رہے ہوں یا اس سے سودی لون لے رہے ہوں، یا لون لینے والا جو ہے جب وہ لون لیتا ہے تو اس سے پیپر ورک کروا رہے ہو اس کا کہ ایسے یہ جو ہے نا پیپر فل کرو، یا اس کو خود لکھ کے دے رہے ہو یا اس پہ گواہ بن رہے ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے: سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو آپ کا جو کام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان چاروں میں سے کسی کیٹیگری میں وہ آتا ہے۔ کسی کو یہ بتانا کہ آپ پہ سود لگا کیوں ہے، تو یہ نہ سود میں کسی طرح سے تعاون اور معاونت نہیں ہے، یا لیٹ چارج کی آپ جو ہے نا پینلٹی کیوں لگی ہے، لیٹ ادائیگی کی پینلٹی کیوں لگی ہے، تو یہ بتانا جو ہے بذات خود کوئی حرام ناجائز عمل نہیں ہے۔ اس لیے صرف اس حد تک اگر آپ کا کام ہے تو پھر آپ کی تنخواہ حلال ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ جیسے بینک میں چوکیدار کی جاب جائز تو ہوتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ کی کراہت جو ہے وہ چوکیدار سے بھی تھوڑی زیادہ ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں۔ لیکن جب تک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس عمل کو حرام، یعنی آپ کی آمدن کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مشکوک چیز اور مشتبہ چیز اور ناپسندیدہ چیز سے بچنا چاہیے۔ غلام مصطفیٰ لاہور سے، میرے پاس بہت سے آسٹریلین طوطے ہیں، ایک فیمیل طوطے کو ایگ بائڈنگ، جن میں انڈا ان سے نکلتا نہیں ہے، نکال کر دبانا پڑتا ہے، ہاتھ سے دبا کر نکالنا پڑتا ہے، تو ایک طوطے کو ایگ بائڈنگ ہو گئی۔ میں نے اس کو دیکھا مگر میں نے اس کا انڈا نکالنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے کبھی کسی طوطے کا انڈا نہیں نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے وہ طوطا اچھا طوطا نہیں طوطی ہے، سوری، میں بھی حیران تھا طوطوں سے انڈے کہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ طوطی مر گئی، کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ بھائی نہیں ہوگا گناہ، اللہ تعالیٰ جو ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں طوطے کی مغفرت کی بھی دعا نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ کوئی ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا، آپ اتنا ٹینشن نہ لیں۔ احسن کمال لاہور سے، اگر ایک شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے اور بیوی اس پر کیس فائل کر کے اس کو جیل میں بند کروا دے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے میرے بھائی، بیوی نے غلط کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کام کیا ہے۔ احتجاج ٹھیک ہے، بیوی کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو، لیکن یہ کام کہ اس کو صرف دوسری شادی کی بیس پہ اس کو اتنا سخت انتقام لینا، یہ تو ایک طرح سے اس کی علامت ہے کہ گویا مذہب سے ہی نفرت ہے، معاذ اللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں بد دعا دینے کی، تو کیا بد دعا واقعی لگ جاتی ہے؟ لگ بھی سکتی ہے میرے بھائی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ لگے، لیکن یہ عمل بہت برا ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، کسی کی بھی بد دعائیں دینے کی عادت ہو تو بہت بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خواتین کے بارے میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ صحابیات نے پوچھا تو فرمایا تکثرن لان تان، یعنی بد دعائیں اور یہ اس طرح کے نازیبہ کلمات زیادہ کہتی ہیں۔ تو باقی جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ ان کی گروتھ ریشو ہی زیادہ ہوگا قرب قیامت میں، لیکن جو جہنم میں ہوں گی تو وہ انہی بیسس کی بیس پہ ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جو جائیں گی جہنم میں تو اس کی ایک دیگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بد دعاؤں کی کثرت۔ اس لیے بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، اور آپ کو کام بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے بیگم بد دعا دے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کہ دولت عورت کے نصیب کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ بالکل بے حقیقت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، تو سب ہر شخص کے نصیب سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نکاح کرنا یہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے گھر میں آنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوئی اور بیوی کے گھر میں آتے ہی بے روزگار ہو گیا، غربت آ گئی، تو اس میں بیوی کو قصوروار نہ ٹھہرائے
بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ عورت مال میں برکت کا ذریعہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں شادی نہ کرتا تو جتنے مالی حالات خراب ہوئے اس سے بھی جاتا میں. ہو سکتا ہے بیوی کی وجہ سے اللہ نے 2-4 نوالے آپ کی پلیٹ میں چھوڑ دی ہوں, آپ کی پینٹ میں 2-4 روپے چھوڑ دی ہوں اللہ تعالیٰ نے. تو بیوی آنے سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے, کمی نہیں ہوتی. یہ خوب سمجھ لیں. اگر کسی کی کمی ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ نہیں شادی کرتا, بیوی گھر میں نہ آتی تو اور کمی ہو جاتی. تو اس لیے شادی ہوتے ہی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غربت, مہنگائی ہو گئی, بے روزگاری ہو گئی, تو لوگ عورت کو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے آنے سے نوست ہوئی. یہ بالکل غلط ہے. یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, مجھے ایک لڑکی پسند ہے. بہت شریف آدمی ہے جس کو ایک لڑکی پسند ہے خالی, اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میری عمر 18 سال ہے اور اس کے گھر والے بھی راضی ہیں. میری امی بھی اس کے گھر والوں سے مل چکی ہیں, لیکن میرے گھر والے مجھے سنجیدہ نہیں لے رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. براہ کرم مجھے اس بارے میں رہنمائی کریں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ آپ اس گھر میں رہتے ہو, تو مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا جبکہ میں آپ کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا. تو اس لیے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں. اماں ابا کو سمجھائیں, ان کو بولیں سیریس ہو جاؤ, کھانا پینا چھوڑ دیں, ہڑتال کریں, منائیں ان کو, پاؤں میں گر جائیں تو وہ اس کو سنجیدہ لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, کچھ عورتیں گھر میں دوپٹہ صحیح سے نہیں لیتی, باریک لباس پہنتی ہیں. بھائی باپ بہنوئی وغیرہ سے خاص طور پر کم از کم سینہ تو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. ویسے تو سطر سر سے پاؤں تک ہوتا ہے, مگر بہت سے گھروں میں دیکھا ہے اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. آپ سے اس بارے میں آپ اس بارے میں ماؤں بہنوں کو کیا کہیں گے, اور اپنے ارد گرد کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ میت کو غسل دیتے ہوئے سطر کا لحاظ رکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک بے جان جسم ہوتا ہے. پھر ہم اپنے بچے کے سطر کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں؟ ہم کیوں اتنے بے شرم ہو چکے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت پر جو سطر ہے نا, سطر نامحرم کا سطر الگ ہے, محرم سے سطر الگ ہے. محرم سے تو سر پہ, یعنی جو اپنے بھائی بہن کے رشتے ہیں یا باپ اور چچا وغیرہ کے, ماموں چچا, ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے. تو سر پہ گھر میں اگر کوئی خاتون دوپٹہ نہیں لیتی ہیں تو, اور باپ بھائیوں کے سامنے, تو ناجائز نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہاں حیا کے بہرحال تقاضا یہی ہے کہ سر پہ چادر لے لی جائے. شریف خاندانوں میں, اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کے آتے ہی جوان بیٹیاں سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہیں, بھائی کے آتے ہی جوان بہنیں سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں. لیکن بہرحال ونس اپون اے ٹائم, اب تو سوسائٹی ہماری بہت ہی الگ ہی اسٹائل کی طرف جا رہی ہے. لیکن عورت میں جتنی بھی حیا ہوگی شریعت اس کو پروموٹ ہی کرے گی, اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو اس لیے ہمارے کلچر ہمیں اپنے گھروں میں ایسا بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی خواتین پراپر ڈریس پہنے اور پورے کپڑے پہنے. وہ جیسے مردوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں, چٹی بنیان میں نہیں گھوم رہے ہوتے گھر کے اندر, تو خواتین بھی پراپر ڈریس پہنے. اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے. باقی فرض پردہ کتنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ سر پہ چادر لینا اپنے محرم مردوں کے سامنے عورت پہ فرض نہیں ہے. کلائی کھول سکتی ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے. البتہ جو بہنوئی وغیرہ ہیں, دیور ہے, بہنوئی ہے, یہ تو نامحرم ہے, ان سے تو عورت کا پردہ ہے, ان سے تو پورا جسم چھپانا فرض ہے. ان کے سامنے آ کے بے محابہ ہو کے بیٹھ جانا یہ تو بالکل ناجائز ہے. تو اس لیے اس پر بات کرنی چاہیے اور خواتین کو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. کیا نماز جنازہ کی دعائیں موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. موبائل کوئی بھی تحریر نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. تو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لیں, اللہم اغفر ہو اتنا پڑھ لیں, کافی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, گھر میں غصے کی حالت میں بات پر اپنی بیوی یا بیٹے کو بہو کے سامنے گالیاں دینا کیسا ہے؟ میرے والد صاحب اس طرح کرتے ہیں. بھائی نہیں دینی چاہیے, بہت برا عمل ہے بھائی. اور اماں کو بھی سمجھائیں کہ ایسا کوئی کام نہ کیا کریں جس سے ابا گالیاں دینا شروع کر دیں. شاید ابا نے معین اختر کا پروگرام دیکھا ہوگا, میرا خیال ہے انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا بات پر گالیاں دیتے ہیں. تو حالات بعض دفعہ انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں. بہرحال اچھا کام نہیں ہے. ابا کو محبت سے سمجھا دیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, نہیں سمجھائیں تو آپ کی اماں خود ہی سمجھا دیں گی, آپ بیچ میں نہ پڑیں. ابا اماں کے معاملات میں زیادہ اولاد کو زیادہ نہیں فری ہونا چاہیے, اس سے اور مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں ایک لڑکے کو 2 سال سے پسند کرتی ہوں, تہجد میں دعاؤں میں بہت مانگتی ہوں, لیکن گناہ سے بچتی ہوں, اس سے بات بھی نہیں کرتی, نہ ہی اس سے کبھی ملی ہوں. سبحان اللہ. میں چاہتی ہوں ہماری شادی ہو جائے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ عمرے پر جاؤں اور ابھی اچانک الحمدللہ عمرے پر جا رہی ہوں. کیا میں کعبہ پر پہلی نظر پڑنے پر اللہ سے اس کو مانگ لوں؟ سبحان اللہ. اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کسی بھی طرح اس کو مجھ کو دے دے گا, معجزہ کر دے گا. بھائی تیرا اللہ اس کو اگر تجھے پلیٹ میں رکھ کے پکڑا دے گا تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی. آپ دیکھیں میری بہن, آپ یوں دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے,
آپ یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہو وہ مجھے دے دے. اسپیسیفک کسی خاص شخص کو دعاؤں میں مانگنا یہ نامناسب ہے. یہ آپ گویا اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مجھے یہی چاہیے, یہی والا مال چاہیے. اب آپ کو کیا پتا وہ مال آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. انسان جلد باز ہے, کسی کی اسمارٹنس کو دیکھ کر, اس کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کر اور ایک دم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے, یہ واقعی اندر سے اخلاق والا ہے یا نہیں ہے, اچھا ہے یا نہیں ہے. تو آپ اللہ سے یوں دعا مانگے, اے اللہ تیرے علم میں جو میرے لیے بہتر ہے اے اللہ وہ مجھے دے دے. تو یوں دعا مانگ لے. تو اس کو بھی اگر مانگ لیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن مناسب طریقہ دعا مانگنے کا رشتوں کے بارے میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی اچھے برانڈ کی پروڈکٹ جیسے کسی گھڑی, پین وغیرہ کی نقل بنانا کیسا ہے؟ ڈیزائن اور لوگو وغیرہ میں بھی اصل جیسا ہوتا ہے مگر کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. عرب علماء تو ناجائز کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر اس سے کسی کو دھوکا ہو رہا ہے تو پھر یہ عمل ناجائز ہے, اگر دھوکا نہیں ہو رہا تو پھر جائز ہے. سب کو پتا ہوتا ہے مارکیٹ میں یہ اوریجنل نہیں ہے, اس کی کاپی ہے. تو کاپی اگر ہے اور صاف دیکھنے سے, تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے تو پھر دھوکا نہیں ہے. تو دھوکا نہیں ہے تو پھر جائز ہے, اور اگر لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے, لوگ اوریجنل سمجھ کے اس کو لے رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے, تو دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. اب دھوکے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ کو کمپنی والے ہی بتائیں گے, یہ میں نہیں بتا سکتا. مسرور عالم پیغمبر پور سے, محمود آباد انڈیا سے. اچھا, دونوں نے ایک ہی مسئلہ پوچھا ہے. اگر استاد ظالم ہو تو کیا پھر بھی استاد کا ادب کرنا اور استاد کی بات کو ماننا ضروری ہے, اور اگر نہ مانے تو کیا گناہ پڑے گا؟ دیکھیں, جب کسی کو استاذ بنا لیا نا تو اس کا ادب لازم ہے. اس کی بدتمیزی کرنا, بد تہذیبی کرنا, بد اخلاقی کرنا, اس سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ادب سے بھی. اور آپ نے مقولہ سنا ہوگا نا, بے ادب بے نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیبی ہوتا ہے, اسے کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بہت بے برکتی ہوتی ہے. تو استاذ کی کڑوی کسیلی کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے. ہاں, زیادتی اگر حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ایسے استاذ کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ اس سے بدتمیزی, بد تہذیبی. بعض دفعہ واقعی بعض استاذ ایسے کرتے ہیں, ہر وقت ایک طالب علم کو ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں گے, اس کو طنز کرتے رہیں گے چلتے پھرتے, اس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. مارتے ہیں بلا وجہ, اور بعض جگہوں تو بے تحاشا مارا جاتا ہے. تو ایسا کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر جو ہے اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ پرچی پہ لکھ کے دے دیا جائے الگ سے کہ بھئی آپ جس طرح کر رہے ہیں مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے, میں بہت سینسیٹیو ہوں, تو مجھ سے کائنڈلی اس کا خیال کریں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیچر کو ایسی بات لکھ کے دے دی جائے تو وہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی خیال نہیں کر رہے تو پھر چھوڑ دیا جائے, پھر وہاں سے آپ کہیں اور موو کر جائیں, بدتمیزی نہ کریں آپ, پھر کہیں اور موو کر جائیں. ایسے موقع پہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کا جو ہے نا پھر وہ ساتھ لیں. بعض دفعہ بعض ٹیچر بہت مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, بچہ ماں باپ کے سامنے آ کے روتا ہے کہ میرے نیل پڑے ہوئے ہیں, لیکن ماں باپ بچے کو سپورٹ نہیں کرتے. بعض غریب گھرانوں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے, بچہ بہت اس سے بہت بد اخلاق بھی بن جاتا ہے. تو وہی ایسی صورت میں جو ہے نا ٹیچر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو, ہم نے آپ کو ٹارچر سیل کے لیے تھوڑی یہاں بھیجا ہے کہ ٹارچر سیل کھولا ہوا ہے آپ نے. تو آپ اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ بھی کریں, سب کچھ ہے, لیکن حد سے زیادہ نہیں. حد سے زیادہ ہو رہا ہے, سمجھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے, تو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, ٹیچر کو چھوڑ دیں, آپ کہیں اور جائیں پڑھنے کے لیے. احمد سعید پاکستان سے, میرا سوال یہ ہے کہ کفر و شرک اگر اعلانیہ ہوا ہو تو اس کی اعلانیہ توبہ کرنا فرض ہے یا بہتر عمل ہے؟ یعنی اگر اعلانیہ توبہ کے بغیر توبہ قبول ہوگی یا نہیں, اور کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہو جاتا ہے؟ بھائی کفر اگر سب کے سامنے کیا ہے تو جن کے سامنے کیا ان کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, کیونکہ جب اعلانیہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے توبہ کی شرط یہ ہے کہ اعلانیہ ہی توبہ ہو. باقی اگر کوئی چھپ کے توبہ کرے تو اللہ قبول کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ توبہ تو بہرحال کر لے فوری طور پر, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا جو ہے توبہ کی تکمیل بہرحال جبھی ہوگی کہ جب اعلانیہ توبہ کرے, کیونکہ اعلانیہ گناہ ہوا ہے نا. پاکستان سے, اچھا باقی یہ کہ کفر کی کون سی بات میں سر ہلا دینے سے بھی کفر ہوتا ہے؟ بھائی کسی نے صاف واضح لفظوں میں اسلام کو برا بلا کہا, پیغمبر کو معاذ اللہ برا بلا کہا, آپ نے کہا ہاں سر ہلا دیا کہ ہاں میں اس پہ ایگری ہوں, تو یہ بھی کفر ہی ہے. باقی مجھے آپ تھوڑے سے وہمی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں, تو اپنا خیال رکھیں آپ, ایسا نہ ہو ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے سے آپ کی اوپر کی سیٹنگ تھوڑی سی کہیں آؤٹ نہ ہو جائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میری ایک رشتہ دار بیمار تھی, کچھ دن ہسپتال میں داخل رہی, پھر انتقال ہو گیا. بیماری کے دوران نمازیں نہیں پڑھ سکی, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو بس چھوڑ دیں, ان کو دعائیں مغفرت کر لیں, کچھ صدقے کی اللہ توفیق دے دے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں. اب جو ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ہوگا, بس دعا مانگے اللہ ان کی مغفرت کرے.
محمد ریان پنجاب سے، کیا جھنڈے کو سلامی دینا اور ترانے کے وقت کھڑے ہونا شرک ہے؟ نہیں بھائی، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کل ویسے ہی لوگوں میں اپنے ملکوں سے محبت نہیں، غیر مسلم کنٹریز میں اپنے ملکوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کی وجہ سے ان کے ملک مضبوط ہیں۔ اسلامی ملکوں میں لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی کنٹریز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی ملک اگر کوئی ہو تو اس کو تو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے تاکہ ملک کی حفاظت ہو، تو حفاظت ہوگی تو آگے پروگرام چلے گا، ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جب بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو دونوں کو ایک دن بھیجا گیا یا الگ الگ وقت، یا دونوں کے فرق سے بھیجا گیا؟ اور زمین پر آدم علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی تھی تو دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ یا اللہ، بہت ٹائم ہے بھائی اس بندے کے پاس۔ دیکھو، بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو تو اکٹھا ہی بھیجا گیا ہے اللہ نے زمین میں۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی ہے نا اس کو صاحبہ فرمایا قرآن میں، وصاحبتہ وبنیہ، صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی۔ تو جو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں نا، شادی ہوگی تو پھلترو کی طرح چپک گئی آپ کے ساتھ، تو آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، اللہ نے گنجائش دی ہے، تو جہاں بھی جاؤ بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو صاحبہ یعنی ہم سفر کہا ہو، اور آدم علیہ السلام اتنی اہم سفر پہ روانہ ہوئے کہ زمین پہ اتر رہے ہوں اور وہاں اللہ نے بیگم کو ساتھ نہ بھیجا ہو، انڈیویجولی دونوں کو بھیجا ہو کہ آپ نکل جائیں، اگلی فلائٹ سے جو ہے اماں ہوا آ رہی ہیں، یا اماں ہوا کو بھیج دیا کہ آپ پہلے چلے جائیں، پھر اگلی فلائٹ سے حضرت آدم آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں اور اکٹھا ہی دونوں کا جینا مرنا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ لیسن بھی ہے، سبق بھی ہے کہ بھائی جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ باقی شیطان سے ملاقات ہوئی، کیا گپ شپ ہوئی، یہ اس بارے میں آپ شیطان سے رابطہ کریں۔ جو آدم علیہ السلام والی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، شیطان کی باتیں پھر شیطان زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، باڈی بلڈنگ کا مقابلہ جیتنے کے لیے اسٹیرائڈ انجیکشن لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسٹیرائڈ جو ہے میڈیکلی ایک بہت صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تو اب نقصان دہ چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ اب کتنا نقصان ہوگا کس کو، کتنا نہیں ہوگا، کیا نقصان کے بعد اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ اسٹیرائڈ لیتے ہیں لیکن پھر کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ نقصان جو ہونے والا تھا وہ نہیں ہوتا ان کو، تو یہ سب چیزیں آپ کو ڈاکٹر صاحبان اچھا بتا سکتے ہیں۔ میں تو ایک اصولی بات کر سکتا ہوں کہ اگر اس سے ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، پھر یہ حرام اور ناجائز ہے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر اس سے آپ دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو تو بھی ناجائز ہے۔ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر جائز ہے۔ تو اب یہ بات ڈاکٹر زیادہ اچھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں نقصان کا پہلو کتنا ہے۔ یار محمد جیکب آباد سے، بلوچستان کا بارڈر ہم سے بہت قریب ہے، بھائی اسمگلنگ کرنی ہے تو اپنی ذمہ داری پہ کرو، میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلاؤ، یہ اسمگلنگ سے متعلق سوال ہے۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اسمگلنگ کے نتیجے میں جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بہرحال حلال ہوتا ہے، باقی اسمگلنگ اللیگل ہے۔ یعنی آپ نے کسی دوسرے ملک سے اللیگل کوئی چیز لا کے کسی دوسرے ملک میں بیچی تو وہ چیز اگر جائز ہے، کوئی چرس، ہیروئن یا ڈرگ وغیرہ نہیں ہے، کوئی موبائل ہے، پیٹرول ہے، تو وہ اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بہرحال حلال ہوگی۔ البتہ یہ عمل غلط ہے کیونکہ اللیگل کام کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب اللیگل میں بھی پھر یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اللیگل ہو، واقعی پابندی ہو۔ بعض دفعہ جو ملک کی گورنمنٹ ہے وہ کاغذ میں کہہ رہی ہوتی ہے اللیگل ہے، لیکن اس نے خود لوگوں کو پرمیشن دی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو سیاسی لیڈر اور جو گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے کس حد تک اللیگل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ وہاں کے جو بھی گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں، جو ریلائبل لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ نہیں، ان سے آپ پوچھیں لاء کیا اس بارے میں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایسا کوئی پیٹرول آپ جب لاتے ہیں تو اس سے آمدن جو حاصل ہوتی ہے وہ بہرحال حلال ہوتی ہے۔ البتہ اسمگلنگ کا گناہ ہوگا اگر یہ ناجائز ہے، کیونکہ جو ہے وہ جو بھی انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس میں حکومت کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اور ناجائز بھی جب ہے جب یہ واقعی اللیگل ہو، کاغذ کی حد تک نہ ہو، گورنمنٹ لیول پہ اس کو اللیگل ہی سمجھا جاتا ہو، تو پھر وہ آپ حکومتی اہلکاروں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قانون دکھانے کے لیے ہے یا حقیقت میں بھی ہے، یہ میں نہیں جانتا اس بارے میں۔ عدنان USA سے، یہاں امام صاحب وتر کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت اور دعائیں کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں کرتے، تو کیا حنفی مسلک کے حساب سے وتر ہو جائے گا، وتر ادا ہو جائے گی؟ اور کیا دعا کرتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگی، اور احادیث اس پر شاہد ہیں، اس پر بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ادھر پڑھا کرتے تھے، اور جہاں یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ، تو وہاں تشہد کا مطلب کیا ہے، اس پر علماء کے پورے مقالے ہیں، آپ شرح معانی الآثار دیکھ سکتے ہیں۔
اور یوٹیوب پہ بھی اس پر مفتی رشید احمد خورشید صاحب جو جامعۃ الرشید کے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا زبردست کلپ ریکارڈ کروایا، وہ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی کبھی موقع لگا تو کرا دوں گا۔ تو احناف کا مسلک اس بارے میں کمزور نہیں ہے۔ احناف جو طریقہ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس طریقے سے وتر سے متعلق جتنی حدیثیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ جب اختلافی ہو تو اس میں شدت جائز نہیں ہوتی، کیونکہ دیگر ائمہ اس کے قائل ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی فقہ کو فالو کرتا ہے، کسی خاص فقہ کو، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کا التزام کیا، اس مخصوص فقہ کو کا پابند ہے وہ، کیونکہ چاروں مذاہب جو اہل سنت والجماعت کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں ٹھیک ہیں بالکل، کسی ایک کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن مکمل فالو کریں۔ جب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر مکمل فالو کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جائیں اور جو ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنے کے لیے آپ حنفی بن جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب وطر کی جماعت کیونکہ لازم نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں حنفی کو چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھے۔ البتہ حرمین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو یہاں علماء احناف یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ پھر جس طرح بھی حرمین میں وطر ہو رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں، تاکہ حرم میں اختلاف و انتشار نہ ہو، مسلمانوں کا مرکز ہے، اور حرم میں نماز کی بہرحال ایک فضیلت ہے، اور خود امام حرم کی بھی ایک فضیلت ہے۔ تو اگرچہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں وطر کی نماز ان کے پیچھے بہرحال جائز ہوگی بلا کراہت، جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پڑھ لیں حنفی ہونے کے باوجود، تاکہ حرم کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو۔ البتہ باقی جو فرض نمازیں ہیں وہ بہرحال پڑھی جائیں گی، کیونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑھانے والا حنفی طریقے سے پڑھا رہا ہے، شافعی طریقے سے پڑھا رہا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فرض نماز میں وہ تو وطر تو چونکہ جماعت لازم نہیں ہے نا اس کی، وہ تو ایک انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جبکہ فرض نماز تو بہرحال جماعت سے ہی لازم ہے۔ تو اس میں کوئی بھی امام ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، جس طرح سے پڑھا رہا ہے آپ اپنی نماز اپنے طریقے سے اس کے پیچھے پڑھیں، الگ نماز نہ قائم کریں آپ، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ ہماری قضا نمازوں میں جمع ہوں گی؟ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، مدینہ میں 1,000 نمازوں کے برابر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فجر کی 2 فرض قضا پڑھ لیں تو وہ 1,00,000 قضا نمازوں کے برابر ہو جائیں گے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ فرض نماز جو قضا ہو گئی وہ قضا ہی پڑھنی پڑے گی آپ، اس لیے آپ جو ہے ثواب کی نیت سے حرم میں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن قضا نمازیں اس سے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری پہلی بیوی نے شادی کے 1 سال بعد طلاق لے لی تھی اور میرا 25 دن کا بیٹا لے کر ماں کے گھر چلی گئی تھی، ہم نے ہر طرح سے کوشش کی، نہ وہ واپس آئی نہ ہی بچے سے کبھی ملنے دیا، بعد میں اس نے شادی کر لی، جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے اپنے بیٹے کو اپنا بھائی بنا دیا اور اس کا نام اور ولدیت سب بدل دی، آج اس بات کو 12 سال ہو گئے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچہ کہاں ہے، کیا مجھ پر اس بچے کا اب بھی حق ہے کوئی؟ دیکھیں بچہ جب آپ کے پاس آئے گا تو بچے کا حق بہرحال ہے، باقی آپ کی بیوی نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے، اگر واقعی کیا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کلمیہ ہے ہمارے ہاں طلاق کے بعد بہت سی خواتین شوہروں کو کا بہت ہی برا حشر کر دیتی ہیں عدالتوں میں، بچوں کے معاملے میں بہت ظلم ہوتا ہے باپوں پہ، باپ بدنام بھی ہوتا ہے، بچوں سے ملتا بھی نہیں ہے، ساری زندگی باپ کے خلاف بچے کو ورغلاتی بھی ہے، یہ بہت، اور یہ عدالتوں کی نگرانی میں سارا ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، وکلاء کو جمع ہونا چاہیے کہ بھائی جیسے بچہ ماں کا ہے ایسے باپ کا بھی ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ نہ بچے کی وجہ سے باپ کو کوئی تکلیف ہو نہ ماں کو تکلیف ہو، دونوں مل کے پالے، علیحدگی کے بعد بھی دونوں مل کے پالے، لیکن ہو یہ رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ آپ کو صبر دے، اور بچہ جب آتا ہے آپ کے پاس معافی مانگتا ہے، کیونکہ بچے پر لازم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا اس میں سمجھ پیدا ہو جائے گی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملے، آ کے بچہ پہلے آپ سے معافی مانگے آ کے کہ وہ اتنا دور آپ سے کیوں رہا ہے، بچے پر لازم ہے شرعاً، اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب آئے تو پھر جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں اور اپنی اولاد کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ نہیں آتا تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ اللہ اسی سے قیامت کے دن پوچھے گا، اس کی ماں سے بھی اور اس سے بھی۔ عام پاکستانی مسلمان مرد، واہ واہ واہ، یہ کیسا اچھا نام ہے بھائی۔ آج کل مختلف ڈیجیٹل فارمز پر خواتین یعنی بیویوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ بیوی پر شوہر کے والدین کی خدمت واجب نہیں ہے، گھر کے کام یا شوہر کی خدمت گزاری ضروری نہیں ہے، اور اس بنیاد پر مختلف خاندانوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، بچے دربدر ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں کوئی صاحب حیثیت مرد مخصوص شرائط کے تحت معاوضہ طے کر کے کسی عورت سے شرعی طور پر نکاح کر سکتا ہے؟
مثلاً میں آپ کو بطور شوہر ماہانہ اتنا معاوضہ دوں گا، لیکن اس کے بدلے آپ میرے والدین کی خدمت کریں گی، میری خدمت گزاری کریں گی، میری حکم عدولی نہیں کریں گی، میرے رشتہ داروں کا احترام کریں گی۔ اگر آپ مندرجہ بالا شرائط میں کوتاہی کریں گی تو میں آپ کو باعزت طریقے سے علیحدگی اختیار کرنے کا حقدار ہوں گا۔ نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ خدمت گزاری کے دوران اگر محبت کے احساس کے تحت کوئی ہم بستری وغیرہ وہ تو حرام تعلق نہ تصور ہو۔ ابے بھائی کیا ہو گیا یہ؟ برائے مہربانی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس طرح کا کوئی معاہدہ عورت سے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ عورت پر شوہر کی خدمت یعنی اطاعت، خدمت سے مراد ہے اطاعت، جائز چیزوں میں لازم ہے، اور اس پر جو ہے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ ساس سسر کی خدمت، وہ میرا کلپ مدلل کلپ ہے اور تحریری فتویٰ بھی دلائل کے ساتھ، قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ میں اس پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو وہ دیکھ لیا جائے۔ باقی یہ کہ اس بارے میں نا شریعت نے عرف کا پر مدار رکھا ہے۔ بعض گھروں میں خواتین جو ہے وہ نوکروں سے کام لیتی ہیں، بہت ہی اونچے لیول کے جو گھر ہوتے ہیں نا ان میں تو خواتین خدمت نوکروں سے لیتی ہیں، بہت بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کسی ایسی عورت سے شادی کر لی جس کے ہاں سرونٹ ہیں، نوکر ہیں، کھانا بھی نوکر چاکر پکاتے ہیں، کوئی بہت ہی ویسے شاہی خاندان میں آپ نے شادی کر لی، تو اب آپ اس بیوی سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں پوچھا لگائے، جھاڑو دے، میری اطاعت کرے، تو یہ پھر شوہر کی طرف سے ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ عاشروہن بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا جس کے خاندان میں، اس کا بیہیویئر اسی طرح سے ہوگا۔ تو اب جس عورت کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں اس میں تو پھر آپ کو عورت کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا، تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں جھاڑو لگائے گی، برتن دھوئے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے گھر میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ان کا بہت ہائی ہے۔ اور اگر آپ نے درمیانے درجے کے گھر میں شادی کی ہے تو ان کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کچھ کام نوکر کرتے ہیں، کچھ ماسیاں کرتی ہیں، کچھ عورتیں خود کرتی ہیں، تو وہی اسٹینڈرڈ آپ کو یہاں بھی قائم رکھنا پڑے گا۔ اور ایسے گھر میں شادی کی ہے جہاں سارا کام گھر کی عورتیں ہی کرتی تھی تو یہاں کے عورت ہی کو پورا گھر سنبھالنا پڑے گا۔ تو اس میں اصول یہی ہے کہ مالدار، متوسط اور غریب گھرانے کی عورتیں، ان تینوں کا کے الگ الگ احکام ہیں، ایک جیسے احکام نہیں ہے۔ تو عاشروہن بالمعروف کا یہی مطلب ہے۔ تو اب لیکن اس پہ یہ معاوضہ لینا کہ میری خدمت کرو گی تو میں تمہیں پیسے دوں گا، اگر یہ معاہدہ ہو بھی گیا تو اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں۔ ہاں اپنے طور پر میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ بولو بھائی بیگم تم زیادہ خدمت کرو گی تو میں تمہیں جیب خرچی زیادہ دے دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعاً نہ شوہر پہ ایسی پابندی لازم ہوگی، نہ عورت پر اس بیس پر خدمت لازم ہو جائے گی، یہ معاہدہ ہی شریعت میں کالعدم ہے۔ تو باقی خواتین کو چاہیے اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کریں۔ جو اسکالر کہتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، ساس پانی مانگ رہی ہے اور آپ کی بہو بیوی کہتے کہ میں نہیں پلاؤں گی، تو کیا گزرے گی ماں کے اوپر؟ تو یہ کچھ باتیں کہنے کی حد تک ہوتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں ان کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بات کا ساس سسر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بہوؤں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بہت زیادہ خدمت لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ تو اس بارے میں میرا کلپ ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، وہ سن لیں، وہ زیادہ مدلل ہے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر لڑکی والے انا اور ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، لڑکی نے بھی کہیں اور شادی کرنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ اب ہم آن لائن نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم الگ الگ شہروں میں، اور لڑکی بھی ابھی گھر سے باہر نہیں آ سکتی، تو اب میں اگر اپنے شہر سے 4 گواہوں اور قاضی کا انتظام کر کے اس سے وائس کال پر ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لوں، مطلب 4 گواہوں میں سے کسی ایک کو لڑکی کا وکیل بنا کر نکاح کر لوں، تو کیا ہو جائے گا؟ لڑکی کا ولی صرف اس کا ایک بھائی ہے، وہ نہیں مان رہا، وہ ایک دفعہ لڑکی کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ بھائی صاحب یہ حرکت آپ ہرگز نہ کریں، میں کبھی بھی نہیں مشورہ دیتا، اس میں لڑکیوں کی زندگیاں بہت برباد ہو جاتی ہیں، مردوں کے تو مزے ہو جاتے ہیں، اس میں مرد استعمال کر کے تھوڑے دنوں میں مرد کا دل بھر جاتا ہے، پیچھے خاندان انوالو نہیں ہوتا، وہ لڑکی کو لٹکا دیتا ہے۔ تو میں آپ کی ہوتے رہ جانے والی منگیتر کو یا ہوتے رہ جانے والی محبوبہ کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہ آپ ہرگز یہ حرکت نہ کریں۔ تو اپنے لڑکی کو چاہیے اپنے گھر والوں کو منائے، روئے دھوئے، بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے میں، ماں باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر واقعی والدین یا بھائی ظالم ہیں، زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح کر رہے ہیں اور واقعی اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے، جو ہزاروں میں 2-4 ایسے کیس ہوتے ہیں، 99% تو بھائی والدین اچھا ہی سوچتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اگر کوئی ایسا 100 میں 1% کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، بیٹیوں پر ناحق اپنی دھونس جما رہے ہوتے ہیں، ان کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے یا غلط جگہ شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی پھر لڑکی کو چاہیے کورٹ کا، عدالت کا سہارا لے، تو ایسے اسکائپ پہ اور اس طرح سے نکاح نہ کرے۔ ہاں کوئی طلاق یافتہ لڑکی ہو، بیوہ ہو، میچور ہو، 40-45 سال اس کی عمر ہو، وہ تجربے کار ہوتی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس طرح کنواری لڑکیاں، نوعمر لڑکیوں کو اس طرح سے اسکائپ پہ نکاح کر کے وہ بہت ہی ان لڑکیوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کسی بندے نے مکان بنایا, اس کے وارث میں بچوں میں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی, اس بیٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی, اس بیٹی کے شوہر کا اس مکان میں کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی, کوئی نہیں بنتا. داماد کا حصہ نہیں ہوتا وراثت میں, سسر کی وراثت میں یا ساس کی وراثت میں. اس کے بعد وہ بچوں میں سے ایک بیٹی, باقی بچوں کو ملے گا, داماد کو نہیں ملتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مجھے ہر وقت نزلہ رہنے کی وجہ سے میری سانس سے بہت بری بو آتی ہے, اور جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے, اب میں کیا کروں؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھوں؟ جی آپ گھر میں نماز پڑھیں. پبلک پلیسز پہ جانا اگر آپ میں اسمیل آ رہی ہے تو ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. پیاز کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, تو نزلے کی بدبو تو زیادہ ہوتی ہے, اس کا علاج بھی کریں, اور جب تک علاج نہیں ہوتا گھر میں نماز پڑھیں. اچھا میرے بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے پبلک پلیس میں ٹھیلا لگا کر چیزیں فروخت کر سکتے ہیں؟ بعض جگہوں پر منع بھی ہوتا ہے, اس طرح سے ہونے والی آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ آمدن تو حلال ہوگی, آپ ٹھیلے میں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, لیکن غیر قانونی جگہ پہ کھڑے ہو کر ٹھیلا نہیں لگانا چاہیے, اللیگل کام ہے, تو اس لیے یہ نامناسب کام ہے. اور اگر باقی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بعض دفعہ گورنمنٹ قانون بناتی ہے لیکن خود گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ لگاؤ ٹھیلے, تو اس میں ہم لوگوں کو مشورہ دیں کہ اللیگل ہے, ناجائز ہے. اگلا کہتا ہے ناجائز ہے, تو پوری قوم نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں تو ہم نے لگا لیا تو کیا ہو گیا؟ گورنمنٹ ہی کو چاہیے جب تم نے کسی کام کو اللیگل کہا ہے تو پھر اس کو خود عمل کرواؤ بھائی لوگوں سے. تو پھر ہم بھی کہیں گے یار گورنمنٹ اس میں سیریس ہے تو لہذا ناجائز ہے. گورنمنٹ سیریس نہیں ہوتی تو ہم پھر کیسے ناجائز کہیں اس بات کو؟ میرے شوہر کے عورتوں سے تعلقات ہیں, میں نے بہت دفعہ لڑائیاں کی مگر وہ سدھرنے والا نہیں ہے. نہیں سدھرے گا, اتنے آرام سے یہ ٹھرک ختم نہیں ہوتی. میں شادی سے پہلے جس لڑکے سے دوستی کے سے تعلق میں تھی میں نے اس سے دوبارہ تعلق قائم کر لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھی اب شادی شدہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ شوہر سے طلاق لے لو, تو وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے, رہنمائی فرمائے میں کیا کروں؟ آپ کے شوہر نے جو کام کیا تھا آپ نے اس سے بھی زیادہ گندا کام کر لیا, تو آپ کے شوہر اور آپ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو دونوں ہی ایک جیسے نکلے. بہرحال آپ اس زنا سے توبہ کریں, اور شوہر اگر طلاق دے دے تو لے لے طلاق اس سے, اگر دے دیتا ہے وہ نہیں دیتا اور بیسک حقوق پھر بھی پورے کر رہا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں تو عورت بھی ناجائز تعلقات بنا لے. مرد کا کسی عورت سے ناجائز تعلقات بنانا بھی حرام, عورت کا یعنی بیوی کا کسی مرد سے ناجائز تعلق بنانا بھی حرام, لیکن یہ زیادہ بڑا حرام ہے, تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے. عورت کا کسی غیر مرد سے ناجائز تعلق, تو دونوں جرم ہے, لیکن اسلام میں عورت کا ناجائز تعلق جو ہے نا اس کو زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا, کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے اور یہ خواہش نفسانیہ کم ہوتی ہے. مردوں میں حیا بھی کم ہوتی ہے اور یہ ان کے ڈیزائرز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ بھی کرے گا تو گناہ ملے گا, لیکن عورت کے لیے تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے آپ توبہ کریں بہت اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے, اور شوہر سے اگر طلاق دے دیتا ہے تو لے لیں اس سے طلاق, بولیں بھائی میں نہیں رہ سکتی, اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو پھر آپ اسی کے ساتھ رہیں. باقی طلاق دے دیتا ہے تو پھر آپ اس مرد سے شادی کریں نہ کریں یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا. جو بغیرت مرد کسی کی بیوی سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس عورت کے ساتھ شادی کر کے اس سے نباہ نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو بے شرم آدمی جس نے آپ سے فزیکل ریلیشن قائم کیا, حرام تعلق قائم کیا, یہ بے شرم انسان آپ سے شادی کر کے آپ پہ شک کرتا رہے گا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں ہے وہ میری کہاں سے ہو گئی. اتنا زج کرے گا آپ کو, اتنا ٹارچر کرے گا کہ آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, میرے سامنے ایسے بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. تو شادی کرنی بھی ہو تو کسی ٹھرکی سے نہ کریں, حرام کاری کرنے والے سے نہ کریں, کسی انسان کے بچے سے کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک یوٹیوبر ہوں, گیمنگ ویڈیو ڈالتا ہوں, ان میں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوتا ہے, گانوں والا نہیں ہوتا مگر دوسری ٹونز ہوتی ہیں, تو کیا میری کمائی حرام ہو جائے گی؟ میں بس گیم کھیلتا ہوں, کوئی غلط بات نہیں کرتا ویڈیو میں اور بچوں کو ہنساتا ہوں. آمدن آپ کی گیم والی ہے نا, اس میوزک کی آمدن تھوڑی ہے, تو وہ آمدن بہرحال حرام نہیں ہوگی, آمدن حلال ہوگی. باقی یہ کہ میوزک ڈالنا تو وہ میوزک تو ناجائز ہے. اب کس ٹائپ کا میوزک ڈال رہے ہیں, بعض دفعہ میوزک نہیں ہوتا, وہ ایسے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک ساؤنڈ سا چل رہا ہوتا ہے, تو وہ تو میں جب تک سن نہیں لوں فیصلہ نہیں کر سکتا. تو میوزک تو وہ جو گانوں وانوں میں ہوتا ہے ٹیشن اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے, اس ٹائپ کا بالکل ہی اوائڈ کریں تو بہتر ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے ابو کے دوست ملنے آئے تو ان کی ایک ماڈرن سی بیٹی بھی ساتھ تھی. میں نے ابو کے دوست سے ہاتھ ملایا تو ان کی بیٹی نے بھی ہاتھ ملانے کے لیے آگے پڑھایا, مگر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے سلام کا جواب دیا. آپ کو بھی السلام علیکم. میرے ابو کا کہنا ہے کہ کمرشل ورڈ ہے. اچھا, ہاتھ ملا لینا چاہیے, میری رہنمائی فرمائے کیا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ایسی صورت میں ہاتھ ملانے کی گنجائش ہے, اور اگر نہیں ملانا چاہیے تو کس طرح ڈیل کریں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے. جناب کمرشل ورڈ کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تو ہاتھ ملانے سے آگے بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں, اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا. تو اسلام کی حدود ہیں, آپ بلا حائل کسی لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. آپ اس کو بس آپ نے یوں کر لیا بہت ہے ماشاءاللہ. بوڑھی خاتون ہو تو ایک
شاید گنجائش ہو سکتی ہے اس میں، بوڑھی عورت کو بہت زیادہ بوڑھی ہو یا بہت ہی مجبوری ہو تو ہاتھ پہ کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کے ملا لیں. بہت بعض دفعہ دفتروں میں لوگوں کو مجبوری ہوتی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں ملایا تو کک آؤٹ کر دیں گے. اس طرح کی شدید ترین مجبوری ہو تو حائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نارملی یہ جائز عمل نہیں ہے، نہ حائل کے ساتھ نہ بلا حائل. تو وہ اگر سمجھتی ہے بد اخلاقی ہے تو سمجھتے رہنے دیں. ہم کسی کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کے لیے مذہب کی حدود کو پامال نہیں کر سکتے. ہمیں اتنے ہی اخلاق کا حکم ہے جتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں قیامت کے دن. تو ایسی اخلاق نہ دکھائیں جو قیامت کے دن آپ افورڈ نہ کر سکیں. بنت شکیل کراچی سے فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر ذرا سا سورج کا کنارہ نکل جائے تو صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے نماز ادا کرنا ضروری ہے. جواد حسن سیالکوٹ سے، کیا کسی سے اپنے پیسے لینے ہوں اور وہ پیسے نہ دے تو کیا اس کی کوئی چیز لے سکتے ہیں جیسے کہ بائک وغیرہ؟ اگر واقعی وہ نہیں دے رہا، حتی الامکان پورا زور لگا لیا، پوری کوشش کر لی، کسی بھی طرح سے نہیں دے رہا، تو پھر آخری درجے میں اس کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی چیز اٹھا کے مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسہ پکڑے، جو پیسے بچ جائے اس کے حوالے کر دیں. یا بائک رکھ لیں اپنے پاس، بولے جب تک تو پیسہ نہیں دے گا بائک نہیں دوں گا میں تجھے. زیادہ بہتر یہ ہے. محمد شفیق بلوچستان سے، اگر کسی انسان کو نماز میں رب اجعلنی دعا نہیں آتی تو اس صورت میں کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں بھائی، البتہ وہ دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو. پاکستان میں پوچھا، اگر نکاح ہو جائے اور اس کے بعد لڑکا اور لڑکی الگ رہیں اور لڑکا کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو تو کیا اس طرح نکاح ختم ہو جاتا ہے، یا لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین بغیر لڑکے کے جانے یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب تک طلاق نہیں ہوگی نکاح ختم نہیں ہوگا، جب تک شوہر طلاق نہیں دیتا. اور اگر شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا اور بیوی کو رکھ بھی نہیں رہا اور بیوی جانے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت سے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے. عورت عدالت میں ثابت کرے میرا اس سے نکاح ہوا ہے اور میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ نہیں کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق چاہیے، نہ، بلکہ وہ کہے میں رہنا چاہتی ہوں، رخصتی چاہتی ہوں، لیکن یہ آدمی نہ رکھ رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کو مجبور کریں یا تو مجھے لے کے جائے، نہیں لے کے جاتا تو مجھے چھوڑے. شوہر عدالت کو نوٹس بھیجے گی بھائی انسان کا بچہ بن جا، تیری بیوی ہے، اس کو لے کے جا، تو رخصتی کر کے لٹکایا ہے کیوں تو نے اس کو. تو اگر وہ لے کے چلا جائے تو ویل ڈن، نہیں لے کے جاتا تو پھر عدالت کہے گی چھوڑو اس کو. چھوڑتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ تعنت ہے. تو متعنت جو ہے تعنت کے بالکل ضدی ہٹ درم ہے، تو پھر ایسی صورت میں کورٹ جو ہے وہ خود سے نکاح بھی ختم کر سکتی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص مذہب سے پھر جائے یا مذہب تبدیل کرنے کی باتیں کرتا ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ دین میں لوٹ آئے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ مذہب تبدیل کرنے کی باتیں بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس نے کفر کو بہت ہلکا لے لیا ہے، مشورے لے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دوں کہ نہیں چھوڑ دوں. تو وہ مشورے جب لے گا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ، اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ توبہ بھی کرے اپنے اس عمل سے اور نکاح بھی دوبارہ کرے. نہیں کرتا تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کو اپنے قریب آنے دے. محمد میوات انڈیا سے، میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہوں مگر میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں، تو کیا میں سرکار سے لون لے سکتا ہوں؟ لون لینے کی شرط یہ ہے کہ وہ میرے بیٹے کو تعلیم کے بعد جاب لگنے پر اپنی سیلری سے چکانا ہوگا. سودی لون نہیں لے سکتے آپ تعلیم کی خاطر. سودی لون لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی بیسک بنیادی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو. مثال کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ جگہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی حلال لون نہیں دے رہا، پھر ایک مجبوری ہے. لیکن تعلیم اضافی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسی وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ سودی لون لینا آپ کے لیے جائز ہو جائے. بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دینے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دینا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق لگتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی بیٹی بہنوں کے لیے جو سوچتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہ پسند کرو. جو بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بہن بیٹی کو کوئی بغیر وجہ کے طلاق دے دے، اس کا گھر اجاڑ دے، تو آپ پہ کیا دل پہ آرے چلیں گے؟ تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے. باقی حرام اور ناجائز اس کو واضح لفظوں میں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دیتا، وقفے کے ساتھ دیتا ہے، سنت کے مطابق دیتا ہے، تو اس کو ہم ملامت اس لیے نہیں کر سکتے، یعنی حرام اس لیے کہہ سکتے کہ دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہی تھی، کیا معاملات چل رہے تھے، تو یہ مرد ہی اس کو بہت دفعہ ایکسپلین نہیں کر پاتا. وہ اگر شریعت کہتی نا کہ طلاق دینا اس صورت میں جائز ہے، اس صورت میں جائز نہیں ہے، تو پھر جب بھی کوئی مرد طلاق دیتا تو پھر اس کو یہ بتانا پڑتا میری بیوی میں یہ خرابی ہے اس لیے میں نے طلاق دی ہے. تو شریعت نے یہ معاملہ چھپا دیا ہے کہ بھئی اگر تم نے طلاق دی ہے تو تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بیوی میں کیا خرابی تھی. تو اس لیے اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو
पूछ पूछ के तंग ना करें, वरना फिर होता यही है कि लोग तलाक देते हैं, फिर लोग पूछते हैं क्यों दी है, वो कहते हैं भाई मैं जानूं, मैंने दी है, मुझे ज़्यादा पता है, तो फिर लोग उसको टॉर्चर करते हैं, भाई क्यों कर उजाड़ दिया, तो फिर वो बताता है मेरी बीवी में ये खराबी, मेरी बीवी में ये खराबी। तो इसलिए शरीयत ने हर चीज़ में पर्दा रखा है, तो इसलिए तलाक को हलाल तो करार दे दिया, लेकिन ये बता दिया कि ये कोई अच्छा काम नहीं है, पसंदीदा काम नहीं है। सालार साहब कराची से, जवानी में बिला उज़र बैठ कर नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी। फ़र्ज़ नमाज और वितर नमाज वो बिला उज़र बैठ के पढ़ने से नहीं होती, ना सफ़र में ना हज़र में। हाँ, आपको खड़े होने की जगह ही ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन नफिल और सुन्नतें आप बैठ के पढ़ सकते हैं। बैरून मुल्क से किसी ने पूछा है, चंद साल पहले मैंने अपने शौहर को बोला कि मैं बाल काट रही हूँ, जिस पर उन्होंने गुस्से से बोला कि अगर तुमने बाल काटे तो मेरी बीवी नहीं। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ कि बाल काटना गुनाह है, मगर मेरे बाल इतने बड़े हैं कि मुझसे संभाले नहीं जाते। शौहर का कहना है कि उन्होंने समझाने की नीयत से बोला था, हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि खुदा न ख्वास्ता तलाक की नीयत हो। रहनुमाई फरमाया कि मैं बालों को बराबर कर सकती हूँ कि गुनाह तो नहीं मिलेगा। नहीं, इससे तलाक नहीं वाक़ई होगी। अलबत्ता बाल काटना औरत के लिए नापसंदीदा अमल है। लंबे बाल रखें आपके मियाँ, तो इसका मतलब नेचर पर है, फितरत पर है। मर्द को औरत के लंबे बाल ही पसंद होते हैं अगर वो आदमी है। अल्लाह ने औरत को लंबे बाल दिए ही जीनत के लिए, तो हाँ, नोकें बराबर करने में कोई हरज नहीं है। तो शौहर अगर बाल काटने से मना कर रहा है तो शौहर की इताअत लाजिम है औरत पर। आज हमारी ख़वातीन आज़ाद बहुत हो गई हैं, जिससे घरेलू मसाइल बहुत खड़े हो रहे हैं, गैर ज़रूरी आज़ादी। तो शौहर अगर बाल काटने की इजाज़त नहीं दे रहा तो फिर औरत पर लाजिम है शौहर की इताअत करे। हाँ, इतने बड़े हो गए हैं कि नोकें निकल रही हैं तो नीचे से बराबर किए जा सकते हैं, उसमें शौहर को खामखा में उसको टांग अड़ाने का कि नोकें भी बराबर ना करो, तो ये फिर गलत बात हो जाएगी। वज़ू करते हुए पहले पैर धोकर फिर बाकी वज़ू कर सकते हैं। क्यों भाई, तमीज़ से वज़ू करने में क्या खराबी है? पहले हाथ धो लें, कुल्ली कर लें, नाक में पानी डाल लें, तो पहले पैर धोकर बाकी वज़ू करेंगे तो सुन्नत मुअक्कदा है तरतीब से वज़ू करना, तो सुन्नत मुअक्कदा की मुखालफत होगी, और सुन्नत मुअक्कदा की मुखालफत करने वाला काबिल मलामत है। कभी कभार हो जाए तो फिर भी सवाल पैदा हो ना, कभी कभार भी क्यों हो, लेकिन अगर कोई इस तरह करता है तो फिर गुनहगार होगा, आदत बना लेता है। तो किसी इंसान की कसम खाने का इस्लाम में क्या हुक्म है? अगर इंसान की कसम खाकर तोड़ दी तो क्या कफ़ारा होगा? अल्लाह की कसम के अलावा किसी और की कसम उठाना जायज़ नहीं है, और ऐसी कसम मुनक़िद भी नहीं होती। अगर तोड़ दे तो ना कोई गुनाह है ना कोई कफ़ारा है। ज़ोहर, इशा और मगरिब के बाद की 2 नफिल में अगर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू कर ले तो क्या नमाज हो जाएगी? जी नहीं, नवाफिल और सुन्नत मुअक्कदा में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद तिलावत करना वाजिब है। बहुत से पाकिस्तानी मलेशिया में विजिट वीज़े पर जाकर छुप कर काम करते हैं, तो क्या इनकी कमाई हलाल होगी? अगर पुलिस पकड़ती है तो 150 रुपये दे के जान छुड़ा लेते हैं। देखें, कमाई का ताल्लुक इससे है कि काम क्या कर रहे हैं। अगर काम हलाल कर रहे हैं तो कमाई हलाल होगी, बेशक इल्लीगल तरीके से आए हों। अलबत्ता इल्लीगल से तरीके से रहना जायज़ नहीं है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि इंसान के बच्चे बन जाएं, मुल्क को बदनाम न करें। मलेशिया में जाते हैं और दूसरे मुल्कों में स्लिप हो जाते हैं, भाई तमीज़ से जाओ यार, नहीं जा सकते तमीज़ से, कानूनी तरीके से अपने मुल्क में ही तलाश करो। अल्लाह ने फरमाया यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरन वसआ, कि जो भी अल्लाह के हुक्म को फॉलो करेगा ना तो ज़मीन में उसको बड़ी वसअतें नज़र आएंगी। तो इसलिए इलीगल काम नहीं करना चाहिए, नाजायज़ है। किसी वली या सहाबी जो इस दुनिया में नहीं है, इनको किसी सूरत का सवाब हदिया करना और इनसे दुआ की दरख्वास्त करना क्या शिरक है, या इस बंदे के ईमान को कोई नुकसान होगा? जी भाई, नुकसान होगा। यहाँ बैठे बैठे दुआ की दरख्वास्तें क्यों कर रहे हैं मुर्दों से? बस सवाब पहुँचा दिया करें और उनके लिए दुआ कर दिया करें, इतना काफ़ी है। अगर यतीम बच्चा आवान हो तो क्या इसे ज़कात दे सकते हैं? भाई, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। सैयद जो हज़रत अली की औलाद में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत फातिमा की औलाद में हो, इनको नहीं दे सकते। बाकी सबको ज़कात दे सकते हैं। आवान का मुझे नहीं पता कि ये सादात में से होते हैं कि नहीं होते। अगर चौथी रकत में शक हो जाए कि तीसरी रकत है तो क्या करें? अगर चौथी रकत में शक हो जाए तो हदीस में आता है कि यकीन पर बिना करे। वो यकीन का मतलब कि उसको तीसरी ही समझे। तो अलबत्ता इस बात का इम्कान है कि हो सकता है चौथी हो, लिहाजा उसके बाद वो कादा करेगा, यानी बैठेगा, अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो जाएगा। अब जब अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो जाएगा, ये तो हो सकता है ये 5वीं रकत हो सकता है चौथी रकत हो, और उसके बाद क्या करेगा? अत्तहियात पढ़ के सद्दा साहब कर लेगा वो, तो इसकी नमाज अदा हो जाएगी। मेरे दोस्त की शादी को 7 साल हो गए हैं। अब 7 साल बाद इसको ख्याल आ रहा है कि इसने निकाह के वक्त मुंह से तो कबूल कहा था मगर शायद दिल में ना कहा हो। 7 साल तक कोई ऐसा ख्याल नहीं आया, इसका क्या हल है? इसका हल तो, असल हल तो वीडियो कैमरे में बताने का नहीं है, असल हल दिखाने का है। तबीयत से एक दफ़ा कोई इसके जो वालिद साहब हैं या कोई भी बड़े इसके बुजुर्ग तबीयत इसकी धो देंगे एक दफ़ा से, तो इंशाल्लाह बिल्कुल सारे वसवसे वायरस सारे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। वरना आसान हल ये है कि डॉक्टर्स को दिखाएं आप, नफ्सियाती डॉक्टर को। वो भी सुना है मेडिसिन से भी मसले हल हो जाते हैं। बहरहाल
یہ کوئی نفسیاتی کیس ہے. حمزہ شاہ انڈیا سے لڑکے کا ویسے بھی دل سے نہ بھی کہا ہو نا, اگر نکاح میں قبول ہے اوپر سے بھی کہہ دیا تو نکاح ہو جاتا ہے. طلاق اور نکاح ایسی چیز ہے کہ اس میں دل سے کہنا ضروری نہیں ہے, مذاق میں بھی کہہ دیا قبول ہے تو ہو جاتی ہے. حمزہ شاہ انڈیا سے لڑکے کا سوتیلے باپ کی زمین میں کیا حصہ ہے؟ سوتیلے باپ کی زمین میں اولاد کا اس کی سوتیلی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا. حسین بہار انڈیا سے تہجد کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آتی ہیں ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. کیا صدقے کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے, صدقہ فطر نہیں دے سکتے. بیٹی کا جائیداد میں کوئی حصہ ہے؟ ہماری امی نے سب کو جائیداد دی اور ہمیں نہیں دی, جبکہ ہمیں ضرورت بھی تھی, اور کہتی ہیں کہ اگر تمہیں دے دیا تو بھائی کو کم ملے گا. بیٹی کا بھی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے بھائی. والد صاحب کے انتقال کے بعد جتنا حصہ بیٹی کا بنتا ہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو بہرحال دینا پڑے گا. آپ کی اماں نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ تو گویا جہنم کی آگ خریدنے کے مترادف ہے. بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا آپ کی والدہ نے. اپنی اماں کو محبت سے آرام سے سمجھائیں کہ جو بہنوں کا حصہ ہے وہ بہنوں کو دیں, چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو. اور بھائیوں کو بھی کہہ دیں کہ ہماری پرمیشن کے بغیر جو آپ کو حصہ زیادہ مل گیا ہے یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. بھائیوں کو چاہیے بہنوں کا حصہ خود ان کے حوالے کر دیں. جس کپڑے میں عمرہ کرتے ہیں اس میں صرف طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں بھائی. میں اینڈو پینڈو بچہ ہوں, یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اوہو اردو میں لکھا ہے اڈاپٹیڈ, اس کو لکھا ہے اینڈو پینڈو. میں ایڈاپٹیڈ بچہ ہوں اور میرے اصل ماں باپ بھی ہیں. مجھے کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جنہوں نے مجھے ایڈاپٹ کیا اور 16 سال تک پالا, یا ان کے ساتھ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور پھر چھوڑ دیا؟ لیکن جنہوں نے پیدا کیا ان کا حق بہرحال زیادہ ہے, تو آپ ان کی پرمیشن سے ان کے پاس رہ سکتے ہیں جن کے پاس رہ رہے ہیں. تو وہ اگر آپ کو بلاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آ جاؤ تو آپ کو جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو خونی رشتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. تو آپ کے اوریجنل سچی مچی کی امی اور سچی مچی کے جو ابو ہیں وہ اگر آپ کو کہتے ہیں اب ہمارے پاس آ کے رہو تو پھر آپ پر ان کی اطاعت لازم ہوگی. اور اگر ان کی اجازت ہے تو پھر آپ جنہوں نے آپ کو پالا ہے ان کی بھی احسانات ہیں آپ کے اوپر, تو پھر آپ اپنے اصل پیرنٹس کی اجازت سے ان کے پاس رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.